ایک کونے پہ اس کو بٹھا دیا جائے، تو بیمار کی حالت میں تھا تو اسے سلا دیا گیا، تو وہ سننے کی بھی طاقت اتنی نہ رکھتا۔ مفتی صاحب نے بیان فرمایا، بیان فرمانے کے بعد جب جانے لگا تو اس نے پیغام بھجوایا محفل کے میزبانوں سے کہ میرے عالم دین سے ایک مصافحہ کرنا ہے۔ میں نے اتنی تکلیف برداشت کی، صرف ایک مصافحہ کرنا ہے، ایک مصافحہ کرنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، بزرگ کہہ رہا ہے۔ تو اس عالم تک یہ بات پہنچی تو اس نے کہا میں خود چل کے جاتا ہوں، بس بیمار ہے، مریض ہے۔ تو وہ ایک محفل کے ایک کونے پہ بیٹھا سو رہا تھا، تو عالم دین محفل کے بعد سے ملا۔ یہ آپ کے تخیل میں بات کر رہا ہوں، محبت میں بات کروں کہ اس کی محبت چیک کریں۔ اس نے کہا، عالم دین سے سلام کیا، وہ ملا، اس کا ہاتھ چوما، پھر اسے کہا میرے لیے دعا کرنا۔ وہ چلا گیا عالم دین وقت۔ جب گھر آیا نا تو لوگوں نے، گھر والوں نے پوچھا تو سن بھی نہیں سکتا تھا، تو نے کیا سنا؟ کہنے لگا میں ایک عام انسان سے نہیں، ایک اعلیٰ انسان سے مصافحہ کرنے کے لیے اتنی برداشت کی سب کچھ۔ میں کس سے، وہ بزرگ کہہ رہا تمہیں کیا پتہ میں کس سے مل کے آیا ہوں؟ کہنے لگا پوری دنیا جس کو وارث مانتی ہے، جس کو میں وارث دنیا میں مانتا ہوں، قبر میں مانتا ہوں، حشر میں مانتا ہوں، پوری کائنات جس کو اپنا مولا مانتی ہے، اپنا وارث مانتی ہے، ابو بکر جس کو وارث مانتا ہے، عمر جس کو وارث مانتا ہے، عثمان جس کو وارث مانتا ہے، علی جس کو وارث مانتا ہے، اسے محمد کہتے ہیں، مگر جسے محمد وارث مانتا ہے اسے امت کا عالم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کہنے لگا تمہیں وہ حدیث یاد نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ سنو انبیاء کے وارث اور امت کے عالم۔ وہ یار بزرگ کی سوچ دیکھی، کہنے لگا کہ جس کو پوری کائنات اپنا وارث سمجھتی ہے وہ تو محمد ہے، مگر جو محمد جس کو وارث سمجھتا ہے وہ عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جس کو پتہ ہے نا کہ دین کے عالم کی کیا بات ہے، تو پھر جوتے چننے کی تیار رہتا ہے کہ یہ عالم حضور کا نوکر ہے۔ تو آج تو ہمارے بھائی مولوی کی ادب، مولوی کا احترام دور کی بات ہے، ہمارا ہم سے تو اپنے رسول کے دین کی بھی پیروکاری نہیں ہوتی۔ گھر کے اندر کیا حالات بن گئے، ہمیں اپنے گھر کا بھی شعور نہیں بچا، دین کے کیا شعور بچے گا؟ بیٹی کو ماں کا شعور نہیں ہے، بیٹے کو باپ کا۔ باپ آج کتنے بزرگ تنگ ہے اولاد سے، کہتے ہیں یار ہم تو تنگ آ گئے اپنی اولاد سے، کہنے نہیں مانتے۔ ہم ایک سوال کرتے وہ 10 جواب دیتے ہیں، ہم ایک بات کرتے وہ 100 باتیں سناتے ہیں۔ کہاں چلے گا یار ہم؟ حضور نے تو فرمایا میرا دین تو محبت کا درس دیتا ہے، آپ محبت کرنا سیکھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، کریم آقا فرماتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر حضور کا دین کی محبت آ جائے، حضور کا دین آ جائے، یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ حضور فرماتے ہیں پھر آپ نا ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع کریں، بالخصوص اپنے گھر والوں سے۔ یہ ہر وقت کام سے آنا، چہرے پہ کڑوی بات، یہ تلخ چہرہ، تلخ لہجے ختم کر دیں۔ حضور فرماتے ہیں تلخ لہجہ جو ہے یہ انسان کی پہلے آنکھ کو تلخ کرتا ہے، آنکھ سخت ہو جاتی ہے، پھر بیٹے کی طرف دیکھتا ہے تو بیٹے کو پتہ چلتا ہے بابا غصے میں، تو پھر وہ 2 قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر وہ آنکھ اپنی بیوی پہ کرتا ہے تو بیوی پیچھے ہٹ جاتی ہے، بیٹی پہ کرتا ہے تو بیٹی پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ فرمایا وہ تلخ لہجہ پہلے آنکھ مضبوط کرتا ہے، پھر جب آنکھ سخت ہوتی ہے نا تو پھر ایسا ایسا وہ چہرے کی رنگت بدل دیتا ہے، چہرہ اتنا کڑوی شکل والا بن جاتا ہے کہ دیکھنے والا کہتے ہیں یہ بھی کھاتا ہے مجھے، ابھی مجھے کچھ مار دے گا، وہ دنیا سے دور چلی جائے گی۔ پھر وہ جو تلخ لہجہ آنکھ بدلا، پھر چہرہ بدلا، پھر دل بدل دیتا ہے، اتنا بدل دیتا ہے کہ پھر اس کے دل کے اندر نہ بیٹے کی محبت، نہ بیٹے کی محبت، نہ بیوی کی محبت، نہ اللہ کے دین کی محبت، نہ رسول کی محبت۔ دل سخت ہوتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے، پھر پتھر کو کیا پتہ کیا ہو رہا ہے۔ دوسرا بات ہے دل کے اندر نا سب سے پہلے محبت اپنے گھر سے شروع کرے، یہ تلخ لہجہ ختم کرے۔ حضور فرماتے ہیں جب آپ محبت سے بات کرتے ہیں تو کتنے دکھ مٹ جاتے ہیں انسان کے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں جب باپ سے بیٹا پوچھے ابا جی کی حال ہے تھوڑا،
تو بابا پورا دن کام کر کے تو ساری تھکن دور ہو جاتی. جب بیٹا کہے بابا کی حالت ہو جائے, بیوی پوچھے, پھر باپ پوچھے بیٹے سے میرا بیٹا کیسا دن گزرا تیرا, کیا آج کے دن تو نے 5 نمازیں پڑھی, کیا آج کے دن تو نے رسول پر درود ابراہیمی پڑھا. پھر پوچھے محبت بھرے انداز میں. ایک دن پوچھیں گے بیٹا کہے گا ابا جی آج تو نہیں پڑھا, بیٹا کل پڑھنا. ابا آج بھی نہیں پڑھا تو کل پڑھنا. ایک دن اسے پھر شرم سے وہ پڑھے گا, پڑھنا شروع ہوگا, پوچھنا شروع کرے. ہم گھر کے اندر سارے سوال کرتے ہیں, ہاں بھی اسکول گیا جی گیا, ٹیوشن پہ گیا جی گیا, پڑھائی کی ہو گئی, فلاں چیز کی ہو گئی, فلاں سب کچھ پوچھتے, لیکن یہ نہیں پوچھتا باپ کی نماز پڑھی ہے یا نہیں. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے تو خود سے پوچھ, اپنے آپ سے پوچھ, کیا آج کے دن تو نے کیسا گزارا, کیا تو نے آج کسی کا دل تو نہیں توڑا, حضور کی شریعت کی حد تو نہیں توڑ دی, کیا کیا تو نے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگوں کی نہ دعا قبول ہوتی ہے, نہ نماز قبول ہوتی ہے, نہ روزہ قبول ہوتا ہے, نہ حج قبول ہوتا ہے. بلکہ حدیث کے الفاظ یوں ہیں, حضور فرماتے ہیں 3 لوگوں کی نا نماز اس کے کانوں کے اوپر نہیں جاتی, کانوں کے اوپر نماز نہیں جاتی. یا رسول اللہ کون سے؟ حضور فرماتے ہیں پہلا بندہ بتا کے اجازت. حضور فرماتے ہیں پہلا وہ بندہ جو ہو مسلمان, پھر مسلمان بھائی سے ناراض ہو جائے, پھر وقت 3 دن کا گزر جائے, 3 دن گزرے مسلمان آپس میں نہ بولے, جھگڑا میں رہ جائے, ناراضگی میں رہ جائے, رسوائی میں رہ جائے, تو حضور فرماتے ہیں اس بندے کی نہ دعا قبول ہے نہ نماز قبول ہے. ہمارے ہاں تو یار 7 سال گزر جاتے, سکا بھائی سکے بھائی سے نہیں ملتا, دوست سے ناراض, بھائی سے ناراض. تو حضور فرماتے ہیں اس شخص کی نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ کوئی عبادت. پھر آخری الفاظ حضور فرماتے ہیں اگر یہ نہ مانے اس کو مناؤ, بتاؤ میرا فرمان, کہ حضور اکرم کا فرمان ہے 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہنا, معاف کر دے. اگر پھر بھی معاف نہ کرے تو پھر طائف والا منظر دکھانا کہ لوگ پتھر مارتے رہے, حضور دعا کرتے رہے, لوگ گالیاں دیتے رہے, حضور کو زخمی کرتے رہے, حضور دعا فرماتے رہے. اگر پھر بھی یہ معاف نہ کرے تو پھر میرا سختی والا آرڈر سناؤ. یا رسول اللہ کون سا آرڈر؟ کریم آقا فرماتے پھر اسے کہہ دو اگر تو نہیں بولتا نا اپنے مسلمان بھائی سے, ناراض رہنا تو رہ جا, جب یہ مر جائے تو محمد عربی کا حکم ہے ایسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا. کسی سے ناراض نہ رہنا, معاف کرنا والا بنے, معاف کرنے والے بنے, ایک دوسرے کی غلطیوں پہ پردہ ڈال لیں, ایک دوسرے پر رحم کریں. حضور فرماتے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا ہی نہیں جاتا. حضور فرماتے جو بندہ دوسروں کے عیب کھولے اللہ اس کے عیبوں کے پردے بھی اٹھا دیتا ہے, پھر پورے زمانے میں رسوا کرتا ہے. آخری الفاظ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی بھائی کا وہاں مذاق اڑائے, وہاں اس کا پردہ فاش کرے جہاں اس کی عزت بنی تھی, تو حضور فرماتے ہیں اس وقت تک اللہ اسے موت نہیں دیتا جب تک اسے وہاں رسوا نہ کرے جہاں اس کی عزت بنی ہوئی تھی. ایک بات کا خیال کریں, ایک دوسرے سے ناراض نہ رہنا. آج کا پیغام الامر بالمعروف والنہی عن المنکر یہی ہوگا کہ اگر کسی سے ناراض ہے تو اسے معاف کر دیں. حضور فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی مخلوق کو دنیا میں معاف کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اسے معاف کرتا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی اور درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.